اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے کا نام ہے اتلو ما اوحی۔ یہ پارہ سورۃ العنکبوت کے آخری 3، سورۃ الروم، سورۃ لقمان، سورۃ السجدہ اور سورۃ الاحزاب کے پہلے 4 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے بنیادی و کلیدی موضوعات و مضامین سماعت کیجیے۔ اللہ خالق کائنات، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و فضیلت، قرآن کتاب اللہ، احوال قیامت، انسان کی مختلف حالتیں اور مزاج، حضرت لقمان کی نصیحتیں، غلبہ روم کی پیش گوئی، فتنہ و فساد، سبب اور تدارک۔ سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 5۔ یہاں پہلے نماز کی تاکید ہے اور بتایا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ پھر اہل کتاب کو بہترین انداز میں نصیحت کرنے کی تلقین ہے۔ پھر بتایا ہے کہ اگر عقل و فہم سے کام لیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ قرآن کریم میں شک نظر آئے۔ پھر بتایا ہے کہ لوگ معجزہ طلب کرتے ہیں، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ قرآن حکیم بذات خود ایک معجزہ ہے؟ سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 6۔ یہاں پہلے یہ بیان ہے کہ باطل پرست سخت گھاٹے میں ہیں۔ پھر بتایا ہے کہ اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ اتمام حجت کے بعد عذاب نازل فرماتا ہے۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر لوگ عذاب دیکھ لیں گے۔ نیز یہ تعلیم دی ہے کہ اگر وطن کی زمین اسلامی زندگی بسر کرنے کے لیے تنگ کر دی جائے تو ہجرت کر لینی چاہیے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان سے باز پرس ہوگی۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اللہ کا رزق کسی خاص جگہ سے وابستہ نہیں، ہر جگہ ملے گا۔ سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 7۔ یہاں پہلے تو دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کا بیان ہے، پھر فرمایا ہے کہ آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے جس کے بعد موت اور فنا نہیں۔ پھر بتایا ہے کہ جب لوگوں پر مصیبت آن پڑتی ہے یا انہیں کسی خطرے کا سامنا ہوتا ہے تب انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، لیکن جب اس مصیبت اور خطرے سے اللہ انہیں نجات عطا فرما دیتا ہے تو وہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اور باطل پرستی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حق کو جھٹلانا جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنانا ہے۔ آخر میں اللہ کا ذکر بلند کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سورۃ الروم رکوع نمبر 1۔ ایران بت پرستوں یا آتش پرستوں کا ملک تھا اور رومی اہل کتاب تھے۔ ایک جنگ میں ایران سے رومی شکست کھا گئے۔ اس واقعہ کے بعد مشرکین مکہ مسلمانوں کو مزید ستانے لگے اور کہنے لگے مشرکوں کے مقابلے میں اللہ کو ماننے والے شکست کھا گئے۔ اس موقع پر کچھ آیات نازل ہوئیں جن میں روم کے مغلوب ہونے کی خبر دیتے ہوئے یہ پیش گوئی کی گئی کہ ان قریب رومی غالب آ جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اسلام کے غلبے کی پیش گوئی ہے کہ جب اللہ کی حکومت ہوگی تو وہ دن مومنوں کے لیے خوشی کا دن ہوگا۔ اس پیش گوئی کے وقت کسی طرح کے ظاہری آثار نہ تھے کہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ ہنستے اور مذاق اڑاتے تھے، لیکن چند سال بعد پھر رومی غالب آ گئے اور اس پیش گوئی کا ایک حصہ سچ ثابت ہوا۔ اس کے بعد دن بدن مسلمانوں کو طاقت حاصل ہوتی گئی۔ سورۃ الروم رکوع نمبر 2۔ یہاں قیامت کے قائم ہونے کے دلائل دیے گئے ہیں۔ مثلاً اللہ ہی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، انسانوں کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، وہی موت کے بعد پھر زندہ کرے گا۔ ساتھ ہی اہل جنت اور اہل جہنم کا موازنہ کیا ہے کہ قیامت کے دن ان کا حال ایک دوسرے سے جدا ہوگا۔ اہل جنت بے حد مسرور ہوں گے اور اہل جہنم بے حد گھاٹے میں رہیں گے۔ سورۃ الروم رکوع نمبر 3۔ یہاں کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اللہ کی ربوبیت اور اس کے نظام کو واضح کر کے بتایا گیا ہے
کہ ایسی قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود پھر حشر و نشر کا قائل نہ ہونا کس قدر بے عقلی کی بات ہے۔ سورۃ الروم رکوع نمبر 4۔ یہاں پہلے تو مشرکین کو ایک مثال دے کر بتایا ہے کہ جب تم لوگ اپنے غلاموں کو اپنے مال و متاع میں شریک نہیں کرتے اور انہیں تصرف کا حق نہیں دیتے تو پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو کس طرح شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ زمین و آسمان اور ان میں جو کچھ بھی ہے سب کا خالق و مالک اللہ ہی ہے، تو پھر اس کی ملکیت میں اللہ کے غلام کو شریک ٹھہرانا کیسے جائز ہے؟ پھر اسلام کو دین فطرت قرار دیتے ہوئے تعلیم دی ہے کہ اسلام سے روگردانی دراصل فطرت سے فرار ہے۔ فطرت سے بھاگ کر کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر نماز اور تقوی پر کاربند ہونے کی تلقین ہے اور زکوٰۃ کے فائدے بتائے ہیں۔ پھر مشرکین کو نصیحت کی گئی ہے۔ سورۃ الروم رکوع نمبر 5۔ یہاں بتایا ہے کہ دنیا میں فتنہ و فساد اور بدعملی دراصل انسانوں کی خود ساختہ ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان دین فطرت یعنی اسلام کی حکیمانہ تعلیمات کو اختیار کرے۔ پھر گزشتہ قوموں کی بدعمالیوں کے نتائج کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت اور اس کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ آخر میں فرمایا ہے کہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی بے شمار نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ کو نہ پہچاننا اندھا پن ہے۔ یہ زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہونے کی علامت ہے، جو نہ کچھ سنتا اور نہ کچھ دیکھتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی دعوت سے بہرے اور اندھے اور مردے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سورۃ الروم رکوع نمبر 6۔ یہاں انسان کی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ شروع میں کمزور اور بے بس ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے اور قوت و توانائی کا مالک بن جاتا ہے۔ آخر کار بڑھاپا آتا ہے اور وہ ضعیف اور کمزور ہو کر رہ جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اسے جب تک قوت اور تندرستی حاصل ہے انہیں غنیمت سمجھے اور عمل صالح میں سرگرم رہے، تاکہ قیامت کے دن اس قوت و توانائی سے کمائی ہوئی نیک عملی اس کا سہارا بن سکے۔ پھر بتایا ہے کہ قرآن کریم میں دعوت حق کو ذہن نشین کرانے کے لیے سمجھانے کا ہر طریقہ اور ہر انداز اختیار کیا گیا ہے۔ مختلف مثالیں دے کر بات سمجھائی گئی ہے تاکہ نصیحت کے طالب نصیحت حاصل کر سکیں۔ سورۃ لقمان رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید اخلاص کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرنے والوں، نماز و زکوٰۃ ادا کرنے والوں اور قیامت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے رحمت اور ہدایت ہے۔ پھر ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے راہ خدا سے روکنے کے لیے گمراہی اختیار کی اور ہدایت کا مذاق اڑایا۔ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کبر کے سبب منہ پھیر لیتے ہیں، گویا سنا ہی نہیں، گویا ان کے دونوں کان بہرے ہیں۔ پھر اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنت کے انعامات کی بشارتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی چند قدرتوں کا بیان ہے تاکہ اہل عقل و دانش ان پر غور و فکر کر کے توحید کا اقرار کریں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر رکھا ہے اور زمین کو برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے۔ آخر میں انسانی ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے ارشاد ہے کہ کیا یہ سب کچھ اللہ نے پیدا نہیں کیا، کسی اور کا پیدا کرتا ہے؟ سورۃ لقمان رکوع نمبر 2۔ یہاں بتایا ہے کہ اللہ نے حضرت لقمان کو حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو 9 باتوں کی نصیحت فرمائی، جو یہ ہیں: شرک ظلم عظیم ہے، اس سے بچتے رہنا۔ والدین خصوصاً ماں کے بہت حقوق ہیں، والدین سے حسن سلوک میں کوتاہی نہ کرنا۔ اگر والدین اللہ کی کسی نافرمانی کا حکم دیں تو ہرگز نہ ماننا، لیکن بہرحال ان سے حسن سلوک کرنا اور ان کو تکلیف نہ دینا۔ ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی قیامت کے دن سامنے لائی جائے گی۔ نماز قائم کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا۔ اللہ کی راہ میں مشکلات آئیں
لوگ ستائیں تو نہایت دلیری سے صبر و استقامت کے ساتھ جم کر مقابلہ کرتے رہنا۔ لوگوں سے اکڑ کر بات چیت نہ کرنا، نہ اکڑ کر چلنا۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں میانہ روی اور اپنی آواز میں نرمی اور پستی اختیار کرنا۔ سورۃ لقمان رکوع نمبر 3۔ جہاں تک کائنات کی تخلیق کا تعلق ہے، کسی مشرک اور کافر کی کبھی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کا خالق اللہ کے سوا کسی اور کو قرار دے۔ اس کے باوجود منکرین اپنے مشرک اور کافر باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کی اتباع نہیں کرتے۔ حالانکہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں سونپ دیتا ہے، وہ دراصل مضبوط سہارا تھام لیتا ہے۔ پھر اللہ کی چند قدرتوں اور نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ باطل پرستی کو چھوڑ کر حق پرستی اختیار کی جائے۔ پھر اخروی زندگی کا مختصراً تذکرہ ہے۔ سورۃ لقمان رکوع نمبر 4۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی چند نشانیوں کا بیان ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ کبھی سمندری سفر میں انسان طوفان میں گھر جاتا ہے تو بے ساختہ اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے خشکی پر لے آتا ہے تو اس اللہ کو بھول جاتا ہے جسے اس نے خطروں کے ہجوم میں پکارا تھا۔ پھر تقویٰ کی تلقین کرتے ہوئے قیامت کی باز پرسی سے ڈرایا گیا ہے۔ اس کے بعد قیامت کی ہولناک کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ قیامت کے آنے کا وقت اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی اور یہ کہ ماں کے شکم میں کیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائی کرے گا۔ کوئی شخص اس زمین سے واقف نہیں جہاں اسے موت آئے گی۔ یہ سب اللہ عالم الغیب ہی جانتا ہے۔ وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی۔ سورۃ السجدہ رکوع نمبر 1۔ یہاں بتایا ہے کہ قرآن کریم یقیناً اللہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا ہے، غلط کہتے ہیں۔ پھر بتایا ہے کہ یہ قرآن اس اللہ کا نازل کیا ہوا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، جس کے علاوہ انسان کا کوئی کارساز نہیں، جو آسمان سے لے کر زمین تک کی تدبیر و انتظام فرماتا ہے، جس نے انسان کو مٹی سے بنایا، اسے اچھی شکل و صورت عطا کی، اسے حواس ظاہری و باطنی سے نوازا۔ اس کے باوجود لوگ اپنے کانوں، آنکھوں اور دلوں سے اللہ کی نافرمانی کی خدمتیں لیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مٹی میں مل جانے کے بعد ہم بھلا دوبارہ کس طرح زندہ اٹھائے جائیں گے؟ گھبراؤ نہیں، موت آئے گی اور پھر دیکھ لو گے کہ کس طرح اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہو۔ سورۃ السجدہ رکوع نمبر 2۔ قیامت کے دن جب مجرمین سر جھکائے ہوئے اپنے رب کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم عمل صالح کریں۔ اب ہم کو قیامت کا یقین آ چکا۔ ان کو جواب ملے گا، اب اس کا کیا موقع؟ ایمان اسی وقت تک معتبر تھا جب تک غیب تھا، اب تو فیصلے کا وقت ہے، لہٰذا اب اس دن کو بھولے بیٹھنے کا مزہ چکھو۔ پھر بتایا ہے کہ ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ جب ان کے سامنے آیات الہی کے ذریعے تذکیر کی جاتی ہے تو وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور اللہ کی تسبیح و حمد کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ رات کے وقت جن کے پہلو بستر سے آشنا نہیں ہوتے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا خرچ کرتے ہیں۔ پھر اہل جنت اور اہل جہنم کا موازنہ کیا ہے کہ قیامت کے دن دونوں کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئیں گے۔ سورۃ السجدہ رکوع نمبر 3۔ یہاں بتایا ہے کہ جس ہستی نے تورات نازل کی تھی اسی نے قرآن کریم نازل کیا ہے، جس کو ہماری نشانیاں دکھائی گئیں اور اس نے منہ پھیرا، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ہم اس سے انتقام لیں گے، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔
پھر بتایا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ دین کے پیشوا ہوئے جو لوگوں کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے اور لوگوں کی سختیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے۔ پھر بتایا ہے کہ سارے اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا۔ جو منکرین پوچھتے ہیں کہ فیصلے کا وہ دن کب آئے گا، تو اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ جب آئے گا تو پھر اس وقت کافروں کا ایمان لانا ان کے لیے مفید نہ ہوگا۔ سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں پہلے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے توسط سے تمام امت مسلمہ کو تقویٰ کی تلقین کی گئی ہے۔ نیز یہ فرمایا گیا ہے کہ کفار و مشرکین کی باتوں میں نہ آنا چاہیے، بلکہ قرآن کی اتباع اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ پھر بتایا ہے کہ جس طرح انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، اسی طرح ایک شخص کی دو سگی مائیں یا دو سگے باپ نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا جس لڑکے یا لڑکی کو متبنہ یعنی بیٹا بنایا جاتا ہے وہ حقیقی بیٹا یا بیٹی نہیں بن جاتے، کیونکہ اس کی سگی ماں اور سگا باپ تو موجود ہیں۔ پھر دوسری سگی ماں یا سگا باپ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پھر بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ پھر بتایا ہے کہ قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے لیے سچی گواہی دینے کے لیے پیش ہوگا۔ یہ عہد ہر نبی سے لیا گیا ہے، اے رسول آپ سے بھی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام وغیرہ سے بھی۔ سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 2۔ اس رکوع میں غزوہ خندق کا ذکر ہے کہ مکہ مکرمہ کے کافر اور مدینہ منورہ سے نکالے ہوئے یہود اور ان کے حمایتی سب کے سب مل کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ بزدل منافق موت سے ڈر ڈر کر طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ لڑائی میں موت سے ڈر کر بھاگنا فائدہ مند نہیں، موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے، اور زندہ بھی رہے تو مزید چند سال، اور اللہ اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اسے کون بچا سکتا ہے۔ اس طرح منافقین کی دلی کیفیت اور ان کی چال بازیوں کو آشکار کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اس رکوع میں غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کی مدد اور کارسازی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ کی اس رحمت کو یاد کرو جب کافروں نے متحدہ محاذ بنا لیا تھا اور اللہ نے سخت اور تیز ہوا بھیج دی تھی جس کے باعث سارے دشمن بھاگ کھڑے ہوئے۔ سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 3۔ اس رکوع میں سب سے پہلے تو اسوہ رسول کی پیروی کا سبق دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں۔ پھر بتایا ہے کہ دشمنوں کے اس متحدہ محاذ کو دیکھ کر مومنین بولے کہ یہ ہے وہ وقت جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ مومنین کے ایمان تر و تازہ ہو گئے، ان میں اللہ کے لیے تسلیم و رضا کا جذبہ مزید اجاگر ہو گیا۔ اس رکوع میں مزید یہ بتایا گیا ہے کہ غزوہ خندق سے فراغت کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود کے دو قبائل بنو نذیر اور بنو قریظہ کی سرکوبی کے لیے نکلے۔ دراصل ان دونوں نے غزوہ خندق میں مشرکین کا ساتھ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز بھی بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنے کا حکم دیا۔ یہودی قلعہ بند ہو کر بیٹھے رہے، آخر صلح کے طالب ہوئے۔ اہل کتاب کے اپنے ہی قانون کی روح سے ان کو جلا وطن کیا گیا۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس رکوع میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہودیوں نے غزوہ خندق میں مشرکین کی مدد کی تھی۔ ان کو مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے قلعوں سے نیچے اتارا اور اللہ نے مسلمانوں کو ان کے گھر بار کا مالک بنا دیا۔ سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 4۔ رکوع کے اس حصے میں ازواج مطہرات کے متعلق کہا گیا ہے کہ دنیاوی جاہ و مال تو چند روزہ چیزیں ہیں، اب اگر وہ ان فانی چیزوں کی طالب ہیں تو اے رسول ان سے کہیے کہ آؤ تمہیں کچھ مال و اسباب دے کر بحسن و خوبی رخصت کر دیا جائے، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور آخرت کی دل دادہ ہو
تو تمہارا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔